تشریف لاتے ہیں حکیم سید محمود احمد سرو سہارنپوری، امیر تحریک اسلامی پاکستان۔ یہ 12:25 سے نہیں جی، حفیظ الرحمان صاحب کا نہیں نا ہوا تو پھر اچھا جی، آپ کا ہی ہے سارا، آپ کا ہی اب ٹائم آپ کے پاس ہی ہے سارا 12:30 بجے تک۔ 11:30 سے ٹھیک، 12:15 بجے تک۔ نہیں مجھے 12:30 بھی کچھ نہیں، میں تو صرف پوچھنا یہ ہے کہ اس سے آگے نہ ہو جو میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ عالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا فلا تسأل عن اصحاب الجحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم قائدین تحریک اسلامی، محترم مولانا محمد اسحاق صاحب، میرے دیگر بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ 1 سال بعد پھر اس نے آپ سے ملاقات کا موقع مہیا کیا، اور ایسے حالات میں جبکہ ساری امت مسلمہ خدا کی طرف سے ایک تنبیہی عذاب میں گرفتار ہے۔ یہ تعدیبی عذاب نہیں ہے، یہ ایک تنبیہی عذاب ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک علیحدہ شے ہے، اور امت مسلمہ کی قیادت ایک علیحدہ قوم ہے۔ میری نگاہ میں بات صرف پاکستان کی نہیں ہے بلکہ ساری امت کی بات ہے۔ یہ 59 اسلامی ممالک کی بات ہے کہ اس میں جو لوگ عامۃ المسلمین کی صورت میں بستے ہیں وہ سب ایک قوم ہے، ان کے دل ایک ہی انداز سے دھڑکتے ہیں، وہ ایک ہی بات سوچتے ہیں، انہیں ایک ہی غم ہے، کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے، کسی کو اس کا شعور ہے کسی کو شعور نہیں ہے، لیکن ہر ایک کا اضطراب یکساں ہے، ہر ایک کی بے چینی یکساں ہے، ہر ایک کی دعائیں یکساں ہیں، اور اس کے مقابلے پر اسی امت کی ایک قیادت ہے، اور اس قیادت میں کوئی امتیاز نہیں کرتا، وہ قیادت اقتدار کی قیادت ہو یا وہ قیادت دینی جماعتوں کی قیادت ہو۔ بہت دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ حالات حاضرہ بتا ہی رہے ہیں کہ ہم روز بروز غار مذلت میں گرتے جا رہے ہیں۔ ہماری کیفیت وہ ہو گئی ہے کہ جب بر صغیر پر اور ان سارے اسلامی ممالک پر مختلف اقوام نے قبضہ کیا تھا تو ہم کالونی سسٹم میں تھے، ہمارے ملک اپنی جگہ تھے، ان کا ایک وائسرائے بیٹھا تھا اور اس کے ذریعے سے حکمرانی ہو رہی تھی۔ اب صورتحال وہ نہیں ہے، اب وائسرائے کوئی نہیں بیٹھا، اب وائسرائے بھی ہم ہی میں سے بیٹھا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک قوم جو انہوں نے اس پورے 150 سال میں پیدا کر دی، وہ بے منصوبہ قوم نہیں ہے جو ہماری دشمن ہے، جسے آپ الکفر ملت واحدہ کہتے ہیں۔ وہ صرف
دینی اعتبار سے واحدہ نہیں ہے، دینی اعتبار سے تو قطعی واحدہ نہیں ہے. یعنی عیسائیت میں جتنے طبقات ہیں اور جتنے فرقے ہیں، آپ تو اپنے ہاں کے 72 فرقوں کو روتے ہیں، اگر ان کی گنتی کریں گے تو وہ فرقے 3-4 ہزار بنتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کا چرچ علیحدہ ہے، ان میں سے ہر ایک کا تصور علیحدہ ہے، لیکن وہ ملت واحدہ ہے آپ پر حاوی ہونے کے لیے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. اس میں اس کے ہاں کوئی امتیاز نہ پہلی صلیبی جنگ کے وقت تھا، نہ دوسری کے تھا، نہ تیسری کے تھا، نہ چوتھی کے تھا، نہ پانچویں کے تھا، اور نہ اب ہے. وہ یکساں ہیں. تو لہذا یہ دو مختلف اقوام ہیں جنہیں مسلمان کہتے ہیں. ایک وہ ہیں جو ہم پر حکمران ہیں، جن کے ہاتھ میں ہماری قیادت کی زمام کار ہے. ایک مسلمان عوام. مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے بولنا ہے، یہ تو تمہیدی کلمات میں نے اس لیے کہے ہیں کہ یہ اصل بیماری کی نشاندہی پہلے کر دوں، اس کے لیے دلائل بعد میں فراہم کر دوں آپ کو کہ روشن خیالی کیا ہے، اعتدال پسندی کیا ہے، اور اسلام کیا ہے. کیونکہ یہ اصطلاح آج کل بڑی عام ہے، اعتدال پسندی اور روشن خیالی. بھائی یہ اصطلاح، اس کی متضاد بھی تو کوئی اصطلاح ہوگی نا. وہ غیر معتدل مزاجی، وہ تاریخ خیالی، تبھی تو روشن خیالی کی بات آئے گی نا. یعنی جب تک آپ تاریکی کی بات نہ سمجھیں تو روشنی کی بات سامنے نہیں آتی، اور جب تک آپ عدم توازن پر نظر نہ کریں تو توازن اور اعتدال سمجھ میں نہیں آتا. تو ہم سب سے پہلی بات تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو آج اعتدال کہا جا رہا ہے، کیا یہ اعتدال ہے یا وہ اعتدال ہے جس کا راستہ ہمیں اسلام نے دکھایا. تب اس موازنے سے بات حق کی طرح سامنے آئے گی. ایک باورچی نے مسور کی دال پکائی، اس میں ذرا مرچیں زیادہ ڈال دیں، ہری مرچوں کا داغ بھی لگا دیا، تو وہ لوگوں کو چٹخارا آیا، ذرا مزے لگی. اس کا کاروبار ذرا زیادہ ہو گیا. دوسرے صاحب آئے، انہوں نے دیکھا اس کا کام کیوں بڑھا، تو پتہ لگا کہ اس یہ سالن میں مرچیں ڈالنے لگا ہے. انہوں نے کچھ مرچیں اور بڑھا دی، اور بڑھتے بڑھتے صورتحال یہ ہو گئی کہ سالن میں سے سالن تو چلا گیا، مرچیں مرچیں رہ گئی، اور پھر ساری قوم جو تھی وہ السر میں مبتلا ہو گئی. اب اگر مرچوں کے اس سالن کو آپ غذا کی اعتدال پسندی کہیں گے تو ظلم ہوگا. اسلام نے غذا کا ایک سادہ چارٹ آپ کے سامنے رکھا، نظریات کا ایک سادہ چارٹ آپ کے سامنے رکھا، معاشرت کا ایک سادہ چارٹ آپ کے سامنے رکھا. سب سے پہلی بات تو اس نے یہ کہی کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. آپ کی بات کوئی نہیں مانتا تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے. آپ کے کہنے پر کوئی نہیں چلتا، عذاب دوزخ کی طرف جاتا ہے، جس کی ساری تفصیلات مجھ سے پہلے کے دروس میں آپ سن چکے. تو ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ہر آدمی اپنے عمل کا خود جواب دے. آپ تو اپنی فکر کیجئے، اور یہ اپنی فکر کرنے والے دوسروں کی فکر میں نہ گھلیں، صرف اپنی بات کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جس چیز کو پیش کیا وہ کیا ہے، اور آخر اس سے یہ یورپ خوفزدہ کیوں ہے. اس کے مقابلے پر یہ نئی نئی اصطلاحیں کوئی آج نہیں آ رہی، یہ مسلسل آ رہی ہیں. ہم 8-10 سال ایک لڑائی لڑتے رہے اسلام اور سوشلزم کی. ہم نے دیکھا کہ اس زمانے میں بس یہی موضوع تھا، اسلام اور سوشلزم. اس کا بستر لپٹ گیا. ان نیچرل چیزیں جس طرح آتی ہیں یہ اسی طرح چلی بھی جاتی ہیں. ہمارا اعتدال اور ہماری روشن پسندی اور ہماری روشن خیالی، تو کیونکہ حقیقی اعتدال ہے اور حقیقی روشن خیالی ہے، تو لہذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز بعثت سے آج تک علی حالہ ہی قائم ہے.
سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کسی ایک طبقے، کسی ایک نسل، کسی ایک علاقے، کسی ایک زبان کے بولنے والوں کی خیر خواہی کی بات نہیں کرتے۔ اسلام انسان کی خیر خواہی کی بات کرتا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں دعوت دی، یعنی جہاں سے قرآن مجید میں دعوت کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ سورۃ البقرہ کا 3واں رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں صرف تعارف ہے ان لوگوں کا جو فلاح پانے والے ہیں، انہیں متقی کہا ہے، متقی کی شرائط بیان کی۔ درمیان کی جو 2 آیتیں ہیں ان میں نہ ماننے والوں کا انجام دکھا دیا۔ دوسرا پورا رکوع جو ہے وہ منافقین کی شناخت، ان کی علامات وغیرہ کا بیان کیا۔ لیکن آپ دیکھیں دعوت ان میں کہیں نہیں ہے۔ دعوت شروع ہوتی ہے 3 رکوع کے آغاز سے، تو وہ یا ایھا الذین آمنو سے نہیں ہو رہی ہے، وہ یا ایھا الناس سے ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے سارے انسانوں، اپنے رب کی بندگی کرو۔ کس رب کی بندگی؟ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو عیسائی کو بھی پیدا کیا، یہودی کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، ہندو کو بھی پیدا کیا۔ جو بھی ابن آدم ہے اسے اسی نے پیدا کیا۔ تو ہم تم سب کو بتاتے ہیں کہ تمہیں کس کی بندگی کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی فرقہ واریت کا تصور دین نہیں۔ تو بے اعتدالی کیا ہوگی؟ بے اعتدالی ہوگی کہ آپ کسی ایک خاص قوم، کسی ایک خاص طبقے، کسی ایک خاص نسل کے لیے تو کچھ بھلائیاں مختص کر دیں اور باقی سب سے وہ حقوق چھین لیں۔ یہ ہے عدم توازن اور غیر اعتدال پسندی۔ تو آپ بتائیے کہ دعویٰ ہمارا درست ہے کہ ہم اعتدال پسند ہیں، کہ دعویٰ تمہارا درست ہے کہ تم اعتدال پسند ہو؟ کہ تم بے قصوروں پر حملہ آور ہو جاتے ہو، تم کہتے ہو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم قبل از وقت اگر کسی کے بارے میں یہ تصور رکھیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے تو ہم اس پہ حملہ کر دیں۔ اس عہد کی روشن خیالی اور اعتدال پسندی یہ ہے جو اس وحدانی سامراجی سماج نے جو آج ساری دنیا پر مسلط ہے۔ پہلے تو 2 بڑی طاقتیں تھیں، اب ایک ہی بڑی طاقت رہ گئی ہے، اسی لیے میں نے اسے وحدانی جاویدانہ نظام کہا ہے کہ اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حق ہمیں حاصل ہے کہ ہم دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، اور دہشت گردی وہ جو مستقبل میں پیش آنے والی ہے، جس کے بارے میں ہمیں گمان ہے کہ یہ ہوگی، تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے ہم اسے ختم کرتے ہیں۔ گویا یہ خدائی اختیار ہے۔ یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں کہ ہم اسے ختم کر دیں؟ تو کیا یہ اعتدال پسندی؟ اب اس کے مقابلے میں دعوت تمہیں نے بتا دی۔ اس دعوت کو بھائی کیسے پھیلاؤ؟ ڈنڈے سے پھیلاؤ۔ ہم پر یہی الزام ہے نا کہ یہ سارے رجت پسند۔ پہلے ہم پر الزام تھا رجت پسند، قوم نے رد کر دیا، کہا ہم رجت پسند نہیں ہیں۔ حکمرانوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں رجت پسند ہے۔ ہم جو ہیں وہ دہشت پسند، وہ بھی تسلیم کر لیا کہ ہاں دہشت پسند۔ کہا ہم جو ہیں وہ ہم فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست۔ اچھا بھائی وہ بھی، یعنی جو کچھ ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے رہے، پبلک انکار کرتی رہی ہم نہیں ہیں۔ وہ قوم جو مسلم قوم ہے وہ کہتی رہی ہم نہ فنڈامنٹلسٹ ہیں ان معنی میں جن میں وہ کہتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے بے بنیاد تو عمارت کھڑی نہیں ہوتی، ہر عمارت اپنی بنیاد پر کھڑی ہوتی۔ اچھا دیکھو، ہم پر یہ الزام کہ ہم بنیاد پرست، تم بنیاد پرست نہیں، جبکہ ہمارے کسی ملک کا جھنڈا اٹھا کے دیکھیں تو اس پر کوئی مذہبی علامت آپ کو نظر نہیں آئے گی
ایک سعودیہ کے سوا۔ آپ یورپ کے 11 ممالک کے جھنڈے اٹھا کے دیکھیں، برطانیہ سے لے کے فن لینڈ تک، ان سب کے جھنڈوں پر صلیبیں بنی ہوئی ہیں، جو علامت ہے فنڈامنٹلسٹ ہونے کی۔ برطانیہ کے جھنڈے پر 2 صلیبیں ہیں، یعنی صلیب وہ بھی جو چرچ آف یونان کی صلیب ہے، اور صلیب وہ بھی جو چرچ آف انگلینڈ کی صلیب ہے۔ ایک ایسے ہے اور ایک ایسے ہے۔ امریکہ کا جھنڈا صلیب اس پہ بھی، فن لینڈ کا جھنڈا صلیب اس پہ بھی، کسی پہ سفید صلیب، کسی پہ سرخ صلیب، کسی پہ 2 صلیبیں، کسی پہ 3 صلیبیں۔ یہ سب وہ روشن خیال اور اعتدال پسند۔ چاند کوئی ہمارا نشان نہیں ہے، کوئی شعار نہیں ہے اسلام کا۔ مولانا بیٹھے ہیں، پوچھ لیں، چاند ستارہ اسلام کا کوئی نشان نہیں، اسلام کا کوئی شعار نہیں۔ سبز رنگ، سفید رنگ، سرخ رنگ، پیلا رنگ، نیلا رنگ ہمارا کوئی رنگ نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہمارا رنگ تو اللہ کا رنگ ہے اور وہ سب سے اچھا رنگ ہے، ہمارا اور کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو رنگ کے بات نہیں ہے۔ یہودی کا رنگ زرد ہے، اس کا رنگ زرد ہے، زرد رنگ اس کا قومی نشان ہے۔ اس پر ایک لطیفے کی سی بات یاد آ گئی۔ ابو علی سینا اپنے دورے جلاوطنی میں ایک قصبے سے گزرا، تو وہاں ایک دیہاتی حکیم صاحب جو ہیں وہ قارورہ دیکھ رہے تھے، تو ایک عورت آگے آئی اور اس نے وہ قارورے کی بوتل ان کے سامنے کی، تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ اچھا کہ یہ تو کسی یہودی کا معلوم ہوتا ہے۔ اب ابو علی سینا جیسا طبیب اس ماحول میں موجود تھا، اس نے کہا مذہب پر کیسے دلالت کرتا ہے بیٹا؟ وہ حضرت نے کہا ہاں جی وہ یہودی ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو آج اس نے دہی کھائی ہے۔ حکیم صاحب کو اس پر بھی بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی اس پر کیسے دلیل آئی۔ میں نے کہا اچھا، اور یہ جس مریض کا پیشاب ہے وہ کسی نشیبی علاقے میں رہتا ہے۔ اب یہ تینوں باتیں جو تھی ابو علی سینا کی سمجھ میں نہیں، آخر وقت تک کھڑا رہا۔ جب سارا مجمع چھٹ گیا تو انہوں نے پوچھا جی، وہ حکیم صاحب نے پوچھا تم نے کیا بیماری ہے، تم نے کیا پوچھنا ہے؟ مجھے ایک سوال، مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو یہ اس قارورے سے کیسے پتہ لگا کہ یہ یہودی کا پیشہ؟ اس نے کہا تم بیوقوف آدمی ہو، اس کے بغل میں زرد رنگ کا کپڑا تھا اور یہ یہودیوں کا نشان ہے، مجھے پہلے سے پتا ہے۔ جو دہی والی بات کہا، اس کپڑے پہ ذرا سی دہی بھی لگی ہوئی تھی اور یہ ظاہر ہے سیدھی مریض کے پاس سے آ رہی ہے، اس کا منہ پوچھا ہوگا اس کپڑے سے۔ اچھا، کوئی نشیبی بات کہی، مجھے پہلے سے پتا ہے کہ وہ نشیبی علاقے میں رہتے ہیں۔ اور کہنے لگا بھائی ایک میرا سوال بھی سن لو، اگر یہ 3 سوال تو نے کیے ہیں تو تو ابو علی سینا ہے، اور اگر تو ابو علی سینا ہے تو پھر تیرے خلاف قتل کا فتویٰ بھی ہے، ورنہ اس گاؤں میں کیا کرنے آیا؟ یعنی وہ اس قدر صاحب بصیرت اور اتنا بشرا شناش آدمی تھا۔ تو مدعا کہنے کا یہ ہے کہ جناب آنکھیں ذرا کھلی رکھیے اور غور کیجئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ اعتدال پسندی اور روشن خیالی کے نام پر، کہ بھئی 11 جھنڈوں پر تو تمہارے نشان دہشت گردی کے، 11 جھنڈوں پر نشان تمہارے ہاں فنڈامنٹلسٹ ہونے کے، 11 جھنڈوں پر تمہارے ہاں نشان انسانی حقوق کی نفی کے، اس بنیاد پر کہ فرانس کی عدالت نے جو فیصلہ اسکارف کے خلاف کیا، اس میں دلیل یہ دی گئی کہ یہ مسلمان لڑکی کا جو اسکارف ہے یہ تفریق پیدا کرتا ہے انسانوں کے درمیان، اس لیے اس کا اوڑھنا ممنوع، کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ان کے نزدیک اعتدال پسندی۔ اب یہی میں ان سے سوال کرتا ہوں، گویا کسی آدمی کا کوئی ایسا لباس پہننا جو اسے دوسرے سے
منفرد اور ممتاز کرتے، وہ تمہارے نزدیک بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، تو تمہاری تمام وہ راہبات اور تمام ننز جو ہیں وہ اسکارف لیتی ہیں، وہ کالا چوغا پہنتی ہیں جو پاؤں تک ہوتا ہے، تو لہذا یہ ساری کی ساری بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، اور یہ ساری کی ساری فنڈامنٹلسٹ ہیں، اور یہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو تفریق کر رہی ہیں نسل انسانی کے درمیان۔ ان کے سر سے بھی تو اسکارف اترواؤ، اگر یہ میری بیٹی کے سر سے اتروایا جا رہا ہے جبرن، جو بیچاری پتہ نہیں کس جذبے میں آ کے سر پہ اسکارف لینے لگی۔ یہاں تو پاکستان میں رہ کے تو ان خواتین کو جن کے سروں سے آسمان نے کبھی بٹا اترا نہیں دیکھا تھا، ان کے سر کبھی ننگے نہیں دیکھے تھے، ان کے بلاؤز جو ہیں وہ پیٹ سے اوپر آ گئے، ان کی کمریں کھل گئیں، ان کے پیٹ کھل گئے، اور اب تو حال یہ ہو گیا، اور اسے بھی خاص طور سے دیکھ لیجئے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ دشمن اسلام نہیں ہے، بلکہ دشمن تہذیب اسلام ہے، دشمن عبادت اسلام نہیں ہے، دشمن تصورات اسلام بھی نہیں ہے۔ میں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر وہ عبادات کا دشمن ہوتا تو مجھے بتائیں کہ 150 سال ہندوستان پر حکمرانی کر کے گیا، تو اس نے اپنی فوج میں نماز پڑھانے کے لیے مسلمان سپاہیوں کو امام ملازم رکھا کہ نہیں رکھا؟ اسے تنخواہ دے کے اپنے سپاہیوں کو نماز پڑھوائی، اسے فوجی وردی بھی دی، اسے فوجی رینک بھی دیا، اسے پینشن بھی دی، اور وہ ساری سہولتیں دی جو دوسرے فوجیوں کو دیتا ہے۔ اگر اسے نماز سے خطرہ ہوتا یا وہ نماز کو فنڈامنٹلزم سمجھتا یا اسے دہشت گردی سمجھتا تو اپنی فوج میں تو نماز نہ پڑھواتا۔ دوسری دلیل، اگر اسے نماز سے قد ہوتی اور وہ نمازی نہ بنانا چاہتا تو کوریا کی جنگ میں اپنے جن اتحادی فوجیوں کو لے کے گیا، ان اتحادی فوجیوں کے ساتھ بھی نماز پڑھانے والا امام گیا ہے۔ اور یہیں ایک خوشخبری میں آپ کو یہ بھی سنا دوں کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس مشرق بعید میں اور اس علاقے میں اسلام پہنچا نہیں تھا۔ شمالی جنوبی کوریا میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ سارے مسلمان، جب وہ جنگ ختم ہوئی ہے اور وہاں سے فوجیں واپس ہوئی ہیں، تو ترکی کی فوج کو نماز پڑھانے کے لیے جو امام مقرر کر کے لے گئے تھے وہ واپس نہیں آیا، وہیں رہ گیا۔ اس کی تبلیغ سے کوریا میں ہزاروں آدمی مسلمان ہوئے ہیں، وہ جتنے مسلمان ماں ہوئے ہیں وہ سارے اس امام کی خدمات۔ تو اللہ جب چاہتا ہے تو شر سے خیر برآمد کر دیتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو ابو جہل کے گھر میں اکرمہ کو پیدا کر دیتا ہے، آس بن وائل کے گھر میں تین سابقون الاولون پیدا کر دیتا ہے، سہیلہ بن آس پیدا کر دیتا ہے، وہ حشام بن آس پیدا کر دیتا ہے شہید قادسیہ، اور وہ عمر بن عاص پیدا کر دیتا ہے فاتح مصر۔ جی وہ جب چاہتا ہے تو ولید بن مغیرہ جیسے دشمن اسلام کے گھر میں سیف اللہ کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ اس میں تو گھبرانے اور مایوس ہونے کی بات نہیں۔ بہرحال میں ذرا سا تقابل آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ روشن خیالی ہے، یہ اعتدال پسندی ہے۔ اچھا، ہم کسی کو جبراً مسلمان نہیں کرتے، ہم کسی سے لڑائی نہیں کرتے اسلام کے نام پر۔ یہ تو ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، پہلے دن سے انہوں نے شروع کیا۔ حالانکہ تبوک پر حملہ کرنے کے لیے کون آیا تھا؟ ہم تو تبوک کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے ہیں
وہ شام پر حملہ کرنے تو نہیں گئے. اگر شام پر حملہ کرنے جاتے تو تبوک سے واپس کیوں آ جاتے؟ وہ تو تبوک کی سرحدوں، شام کی سرحدوں پر سارا مشرقی ایشیائی ممالک کے افواج بھی اور رومت الکبریٰ کی ساری فوجیں قیصر نے اکٹھی کر دی تھی، مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا. اور اس سے پہلے ایک اور لڑائی جو غزوے کے نام سے مشہور ہے، وہ غزوہ موتا ہے، جس میں حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے ہیں، حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی لڑائی نہیں تھی، یہ تو 3000 کا لشکر جو ہے وہاں گیا تھا، ہمارے سفیر قتل کر دیے گئے تھے، ان کی تعذیب کے لیے گیا تھا. اگر یہ لڑائی کا معاملہ ہوتا تو وہ آگے بڑھتا. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ مدینے پر حملہ کرنے کون آیا تھا؟ وہ تو کعبۃ اللہ سے 470 کلومیٹر دور ہے. مکے والے آئے تھے نا، 1000 کا لشکر لے کے، 100 زرہ پوش لے کے، 100 گھوڑا سوار لے کے، شراب کے مٹکے لے کے، ناچ گانے والی عورتیں لے کے. اور جب انہیں یہ کہا گیا کہ بھئی وہ قافلہ جس کو بچانے جا رہے تھے تو وہ تو آرام سے واپس پہنچ گیا، اس کا کچھ نہیں بگڑا ہے، تو ابو جہل نے کہا تھا ذرا انہیں مزہ چکھا لیں پھر چلیں گے واپس. تو وہ ہمیں مزہ چکھانے آ رہے تھے، اللہ نے انہیں مزہ چکھا دیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا بھائی. ہمارا حال تو یہ تھا ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کہ کسی کے بعد ڈنڈا تھا تو اس میں کلہاڑی کا دستہ نہیں تھا، کسی کے بعد دستہ تھا تو کلہاڑی نہیں تھی. 2 گھوڑے تھے، 5 یا 7 اونٹ تھے، 370 آدمی تھے، اس میں 3-4 بچے بھی تھے، اس میں ایک معذور بھی تھا. یہ سارا ساسا تھا بھر. آپ اپنی ساری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر نظر ڈال لیجئے تو میں نے صرف 1-2 چین کی طرف اشارہ کر دیا. تو بات یہ نہیں، ہم نے تو دلوں کے دروازے پر دستک دی، کیونکہ قرآن نے ہمیں کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی ہمیں اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ، اگر ہمیں بات چیت لمبی بھی کرنی پڑے تو وہ بھی جھگڑالو نہ ہو، بلکہ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر بات چیت ذرا طویل ہو جائے، تلخی بھی آنے لگے، تو وہ بھی حسن اخلاق سے عاری نہ ہو. تو اعتدال یہ ہے، یا کمزور اقوام کو دھونسانا اور انہیں یہ کہنا کہ تمہیں تورا بورا بنا دیں گے، اور ان لوگوں پر حملہ کرنا اور انہیں تہس نہس کرنا کہ جو غریب ایک کانچ کا گلاس بنانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. اور ہم ایک بات اور بھول جاتے ہیں اس سارے منظر میں، رونے پیٹنے میں ایک بات کا خیال نہیں رہتا کہ ہائے یہ افغانستان کے ساتھ یہ ہو گیا اور وہ عراق کے ساتھ وہ ہو گیا. بھئی یہ کوئی پہلی بات ہے عراق کے ساتھ ہو گیا؟ جس چیز سے ڈرنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی، وہ یہ نہیں ہے کہ دشمن کے پاس طاقت کتنی ہے، اس لیے کہ ان القوت للہ جمیعا، وہ ساری قوتیں تو میرے اللہ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں. پچھلے دنوں سعودی عربیہ کا ایک وفد جو ایک وزیر اور 6 مشیروں پر مشتمل تھا پاکستان آیا تھا، اور وہ یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے. اور خود وہ تقریر کرنے نہیں آئے تھے، یعنی ان میں سے کسی نے تقریر نہیں کی،
بلکہ یہاں کے کچھ لوگوں کو، کچھ مفکرین جنہیں وہ سمجھے، جنہیں مقررین سمجھے یا جنہیں مشیر سمجھے، بلایا تو یونیورسٹی نے 6 آدمی بلائے بولنے کے لیے اس موضوع پر۔ پروفیسر خورشید صاحب کو بلایا، ڈاکٹر یوسف فاروقی کو بلایا، ڈاکٹر محمود احمد غازی کو بلایا، ڈاکٹر محمد الغزالی کو بلایا، ڈاکٹر ایس ایم زمان کو بلایا، تو ان میں ایک مجھ غریب کو بھی بلا لیا۔ جب پروگرام کی ابتدا ہوئی تو سورہ آل عمران کی وہی 3 آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ یاد ہو سب کو، یاد وہی ہے، بغیر سمجھے بوجھے پڑھ دیتے ہیں، کبھی کبھار ترجمہ بھی سنا دیتے ہیں، جو ہم اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے اڑا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ آغاز ہوا، تو کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، انہوں نے سب سے پہلے مجھے سے کہا اچھا جی آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اللہ کا خیال سننے کے بعد مجھ سے پوچھ رہے ہو میرا کیا خیال ہے؟ بھائی جو نسخہ تم پوچھنے آئے ہو کہ امت حالات حاضرہ میں جن مشکلات کا شکار ہے، ان میں یہ امت کیا کرے، تو اللہ نے اس کا 3 نکاتی پیکج دے دیا ہے قرآن کی ان 3 آیتوں میں جو تم نے ابھی سنائی ہے۔ میں کہ پہلی بات یہ ہے کہ صرف اللہ سے ڈرو، امریکہ سے نہ ڈرو، برطانیہ سے نہ ڈرو، فرانس سے نہ ڈرو، جرمنی سے نہ ڈرو، ان 159 اتحادیوں سے نہ ڈرو، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اور اتنا ڈرو جتنا اللہ سے حق ہے اس ڈرنے کا۔ تم اس سے اتنا نہیں ڈر رہے جتنا ان سے ڈر رہے ہو۔ پہلا نقطہ تو اس نے یہ بتایا، اور دوسرا یہ ڈر یہ تا حیات ڈر ہے، یہ نہ ہو کہ اس مشکل سے اللہ تمہیں نکال دے تو تم اس ڈر کو بھول جاؤ اور پھر کہو یہ تو ہماری تدبیروں سے ہوا ہے۔ اور دوسری بات اس نے کہی واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ تمہاری صورتحال یہ ہے کہ تم اکٹھے نہیں ہوتے، تم نے خود راستہ کھولا ہے خلیج کی جنگ میں امریکہ کو اپنے ہاں بلا کے، تنخواہیں دے کے، وہاں بٹھا کے، محض اس لیے کہ اس وقت تم سمجھتے تھے کہ جا المجوس جا المجوس جا المجوس۔ اس وقت وہ تبدیلی آئی تھی ایران میں، تو تم نے کہا تھا کہ یہ مجوسی آ گئے۔ یہ بات انہیں ناگوار تو اس وقت بہت گزری ہوگی، لیکن بہرحال میں جو مجھے کہنا تھا وہ میں کہا ہے کہ بھائی اس وقت تمہیں وہ جا المجوس نظر آ رہا تھا۔ اگر کہیں بھی اسلامی انقلاب کوئی آئے گا، کہیں بھی اسلام برسر اقتدار آئے گا، تو ظاہر ہے انہی لوگوں پر مشتمل ہوگا جہاں وہ آ رہا ہے۔ مصر سے شروع ہوگا تو شافعی آئیں گے، سعودیہ سے شروع ہوگا تو حنبلی سے آئیں گے، پاکستان سے شروع ہوگا تو حنفی آئیں گے۔ بھئی جہاں سے شروع ہوگا وہاں پبلک لا وہی آئے گا نا، کہ جو وہاں کی پبلک کا عقیدہ ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ تو حنفیوں کا انقلاب آ گیا، یہ تو شیعوں کا انقلاب آ گیا، یہ تو شافعیوں کا آ گیا، تو پھر وہ اسلام کدھر آئے گا؟ تو لہذا یہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا کی بات یہ ہے کہ میاں اپنی اس فقہی اختلافات کو اپنے مدارس اور مساجد اور اپنے علماء اور اپنے رہنماؤں تک رکھو، پبلک کو اس میں مت الجھاؤ۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے سوچنے کی ہیں، اور اب آپ وہاں نہیں کھڑے 3 صدی ہجری میں، اب آپ 15ویں صدی ہجری میں کھڑے ہیں۔ یہاں آپ کو دوبارہ اجتہاد کرنا پڑے گا، کیونکہ اب کوئی نئی حدیث آنے والی نہیں، ساری حدیثیں آ گئی ہیں۔ ان غریبوں کی تو کمزوری یہ تھی کہ جو امام ابی حنیفہ کے پاس آئی وہ امام شافعی کے پاس اور زیادہ آ گئی، اس سے آگے بڑھی تو اور زیادہ آ گئی، امام بخاری اور امام مسلم تک بڑھی تو ساری کی ساری آ گئی، اب کوئی نئی نہیں آئے گی۔ تو لہذا یہ اتحاد عالم اسلامی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ اس حصار فرقہ واریت سے نہیں نکلیں گے۔ اور تیسرا پیکج جو اس میں آپ کو شاید بتائی ہے وہ یہ کہ یہ سارا کام ہم نے تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں سے لیا ہے اور اب تم سے لے رہے ہیں،
لہذا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جو علم آ جانے کے بعد فرقواریت میں مبتلا ہو گئے تھے. فرقواریت میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہارا بھی یہ حال ہو جائے گا. تو یہ بات میں نے عرض کی. چپ ہو گئے. ظاہر اس کا کوئی جواب نہیں کہ ہماری بنیادی جو نقص ہے اور کمزوری ہے وہ ہمارا آپس کا جھگڑا ہے، اور ہم اس آپس کے جھگڑے کو کفر اور اسلام کا جھگڑا سمجھ کے ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کو تیار پڑتے. اب ہماری روشن خیالی اور اعتدال پسندی کی بات سمجھ لیجیے. تو اسلام چلا یہاں سے، اس نے کہا کہ بات اپنی پہنچاؤ، حکمت کے ساتھ پہنچاؤ. دعوت دین کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور اگر بالفرض محال یہ دین کا پروگرام نہ ہوتا، کوئی دنیاوی پروگرام ہوتا، اور آپ میں سے کوئی شخص اٹھتا اور ڈنڈا لے کے آگے کھڑا ہو کے کہتا ہے مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ڈنڈا تان لے، تو کیا آپ اسے یدون الی الخیر کہیں گے؟ اسے کیا کہیں گے؟ فساد فی الارض کہیں گے نا. تو قرآن نے ہمیں فساد فی الارض کی بات نہیں کہی، یدون الی الخیر کی بات کہی ہے. ہم خیر کے دائی ہیں، اور خیر کی بات یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی ہی احسن. اور قرآن میں 4 مقامات پر یہ بات کہی گئی ہے، تکرار کے ساتھ کہی. سورہ مومنون میں کہی ہے، سورہ نحل میں کہی ہے، سورہ اعراف میں کہی ہے، سورہ حامیم سجدہ میں کہی، اسی انداز میں کہی ہے. اور سورہ حامیم سجدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو اعتدال یہ ہے، یہ اعتدال وہ ہے کہ تم زبردستی چاہتے ہو کہ ہم اپنی تہذیب چھوڑ دیں، ہم اپنی زبان چھوڑ دیں، ہم اپنا طریقہ کار چھوڑ دیں. اور لڑائی اس بات کی نہیں ہو رہی، اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ نماز چھوڑ دیں. نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی. روزے پہ پابندی اس نے اپنے اقتدار میں بھی نہیں لگائی، اب بھی نہیں لگائے گا. حج پر آپ نے تو پابندی لگائی کہ قرآن اندازی ہو گئی، اس نے تو نہیں لگائی تھی. جس کی مرضی ہے جاؤ اور جتنے مرضی ہے جاؤ، کیونکہ اس سے اسے کوئی خطرہ نہیں. حضرات بنیادی بات یہ ہے کہ کفر کو خطرہ نظام عبادات سے نہیں ہے. کفر کو خطرہ جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ اسلام سسٹم آف لائف ہے، اسلام نظام زندگی ہے، اور اسلام جب نظام زندگی ہے تو اس کا ایک شعبہ عبادات ہے، اور ایک شعبہ معاشرت ہے، اور ایک شعبہ تجارت ہے، اور ایک شعبہ سیاست ہے، اور اسی کا ایک شعبہ جو ہے وہ زراعت ہے، اور اسی کا ایک شعبہ جو ہے وہ ازدواجی تعلقات ہے. یہ سارے اس کے شعبے ہیں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں اسے ڈر اس سے لگتا ہے، پہلے اس کے سامنے ایک خطرہ تھا، اور وہ خطرہ تھا کمیونزم اور سوشلزم. 70 برس وہ خطرہ رہا اس کے سامنے. آپ کے ہاتھوں اس نے وہ خطرہ ختم کرا دیا. اب کوئی اس کا مد مقابل سیاست کے میدان میں نہیں رہا، کوئی للکارنے والا نہیں رہا. آپ میں بہت چھوٹی عمر کے بچے بیٹھے ہیں، شاید کسی نے کہیں پڑھ لیا ہو، لیکن کچھ بزرگوں کو یاد آ جائے گا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب سوویت یونین میں خروشیف کی حکومت تھی، اور وہ پہلا سربراہ تھا روس کا جو امریکن صدر سے بات کرنے گیا تھا، اور اس کی بدتمیزی کے بڑے چرچے ہوئے تھے کہ اس نے اپنا جوتا نکال کے اور میز پر یوں رکھ کے مارا تھا، اور چلنے سے پہلے بحری راستے سے راکٹوں کا بیڑا بھی چل پڑا تھا. لہذا معاملہ سرد جنگ تک ہی محدود رہا، جنگ پر نہیں پہنچا، کیونکہ مد مقابل طاقت کے طاقت تھی. اب مد مقابل طاقت کی کیا ہے؟ ایسے لوگ ہیں
کہ جب یہ حملہ 9/11 والا ہوا اور اس کے بعد افغانستان غریب ٹارگٹ بنا، تو آپ نے دیکھا اس پورے 2 سال کے دوران میں آپ کی OIC کا اجلاس ہی نہیں ہو سکا، اسلامی سربراہوں کی کانفرنس نہیں ہوئی، وزارت خارجہ کی سطح پر ہوئی تو اس میں بھی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ اور اب یہ جو برس ہو گئے ہیں خون بہتے ہوئے اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجتے ہوئے، اب بھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، پبلک روتی ہے۔ مگر میں اس پبلک کو ایک بات کہتا ہوں، مجھے ڈر اس کا نہیں ہے کہ یہ عراق میں جو ہو رہا ہے خدا نہ کرے یہ آگے بھی بڑھے، شام میں بھی ہو، دوسری جگہ بھی ہو، کوئی خطرہ اس سے اسلام کو نہیں، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو لیا ہے اللہ نے، اور قرآن کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے اللہ نے۔ نہ صرف یہ کہ اس نے یہ کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا ہے ہم حفاظت کریں گے، بلکہ اس نے تو اس کے جمع کرانے کا وعدہ کیا، اس کو پڑھوانے کی ضمانت دی، اس کو بیان کرنے کی ضمانت دی۔ سورہ قیامہ میں یہ تینوں ضمانتیں بھی دے دی اس نے کہ وہ اسے جمع بھی کرائے گا، وہ اسے پڑھوائے گا، وہ اسے سنوائے گا، وہ اسے بیان کرائے گا، یہ سب کچھ تو ضمانت ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، ہم نام نہاد مسلمانوں کے خلاف، اس لیے کہ آپ اور ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اسلامی نظام آئے، ساری دینی جماعتیں یہ کہہ رہی، 60 سال ہو گئے پاکستان میں آ نہیں رہا، کیا بیل گاڑی پہ سوار ہو کے آ رہا ہے؟ راکٹوں کے زمانے میں کہ وہ چل کے ابھی تک اٹاری سے لے کے لاہور تک نہیں پہنچا، تو صورتحال یہ ہے کہ وہ آئے کہاں سے؟ سب سے بڑی رکاوٹ تو پہلے ہم نے پہلے ہندو تہذیب اپنا لی، تو اس وقت ہمیں کوئی دکھ نہ ہوا، شادی بیاہ کی ساری رسمیں ہیں، کیا ہیں یہ؟ ابھی محترم بھائی مسعود صاحب میراتھن ریس کی بات کر رہے تھے، میاں اس سے پہلے ہم نے بسنت اپنا لی، ہمارے وزیروں نے ماتھوں پر تلک لگا لیے، ہم نے مہندی، بٹنا، صحرا، لہنگا، شادی کی محفل سے خطبہ نکاح نکال دو تو کوئی چیز ہے اسلام کی جو رہ گئی ہو؟ اگر اس میں کوئی غلط بات ہو تو مجھے کہہ دینا بھائی۔ اگر آج رشتہ ڈالتے ہوئے آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف شریعت ہے، یہ میرے ہاں نہیں ہوتا، تو یہ کہہ کے وہ انکار کر دیتی ہے اس کی ماں کہ یہاں تو پھر میری بچی کی حسرتیں ہی نہیں نکلیں گی، تو آپ اپنی بچی کی حسرتیں نکالنے کے لیے تو کفر سے سازش کیے بیٹھے ہیں، اور پھر رونا رو رہے ہیں امریکہ کا اور برطانیہ کا کہ جناب وہ ہمارے پہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو بڑے ٹھنڈے پیٹو سکھوں کی، ہندوؤں کی، آریہ سماجیوں کی، جینیوں کی، بدھوں کی، اور پتہ نہیں کس کس کی تہذیبیں جو ہیں وہ ہم نے ہضم کر لی، ڈکار بھی نہ لی۔ تو اب اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑی سی 5-4 سال اور لگے تو آپ دیکھیں گے خدا وہ دن نہ لائے، لیکن جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں آپ تو یہ ہو کے نہ رہے گا، اور آنے والی نسل کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ میراتھن ریس کب شروع ہوئی تھی، اور یہ جو وہ کیا نام لیا تھا جی، یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ کب شروع ہوا تھا؟ یہ عید کارڈ صحابہ کے زمانے میں بیٹھے تھے، کیوں بھائی؟ تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں،
نہیں تھے نا جی. اور اب کوئی بازار ایسا ہے جس میں عید کارڈ کا بازار نہ لگتا ہو؟ یہ کہاں سے آیا کہ کرسمس ڈے پر سارے عیسائی یہ کارڈ بیچتے تھے، یہ کرسمس کارڈ. تو آپ نے اس کی نقل اتاری اور عید کارڈ بنا لیا. تو لہذا یہ دو چیزیں اب نہیں آئی ہیں، اگر ان کو بھی آپ اسی طرح سے اپنا کے اسلامیہ لیں گے جس طرح اور بہت ساری چیزیں آپ نے اسلامیہ لی، تو روشن خیالی اعتدال پسندی آ رہی ہے. مولوی صاحب یہ بات کہتے کہتے 14 دونی 28 نسلیں گزر گئیں. اگر 50 برس فی مولوی کی عمر شمار کریں تو یہ بات میں کہہ رہا ہوں. پہلی صدی کو میں نے باہر اس سے رکھا ہے، یعنی دوسری صدی ہجری سے لے کے 15ویں صدی ہجری تک 1400 برس ہوتے ہیں. بھائی ہر مولوی 50 برس جیا اور 50 برس وہ اللہ کی بات بیان کرتا رہا اور 50 برس لوگوں کو کہتا رہا بھائی ذرا ٹخنے سے اونچی تنبی کر لو، شلوار ذرا سی اونچی کر لو نماز میں. جی آپ روز سنتے ہیں مولوی سے، کسی نے نہیں کی، اور اگر کی تو نماز کے وقت کر لی اور نماز سے باہر نکلا تو پھر وہیں آ گئے. آپ دیکھیں آپ کے دشمن نے ایک حکم نہیں دیا آپ کو، ایک آرڈیننس جاری نہیں کیا، کوئی بات قانون نہیں کی، کوئی فوج نہیں بھیجی کہ ان عورتوں کے ٹخنے ننگے کرا دو. لیکن اب جو عورت ہے وہ درزی کے پاس جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے وہ ملائی شلوار بنائی، یہاں کیا کہتے ہیں اسے؟ ملائی کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی اسے ملائی کہتے ہیں. وہ ملائی شلوار بنائی. اب وہ ملائی شلوار آپ نے دیکھا کہ وہ ٹخنے سے اونچی، پھر اس میں پنڈلی کی طرف کم از کم 6 انچ کی خلا جس پہ 3 پٹیاں لگی ہوئی، گویا ٹخنا تو یہاں سے ننگا ہوا تھا، پنڈلی وہاں سے ننگی ہو گئی. اس کا ڈیزائنر بھی مسلمان، اس کا کٹر بھی مسلمان، اس کا ٹیلر بھی مسلمان، اور گارمنٹس کا سارا کاروبار کرنے والا طبقہ مسلمان، پہننے والی بھی مسلمان. ان میں کون سا امریکن آ گیا، کون سا برطانوی آ گیا، کون سا فرانسیسی آ گیا، کون آ گیا بھائی؟ کوئی نہیں آیا. تو بنیادی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ روشن خیالی اور اعتدال پسندی وہ جس چیز کو کہہ رہے ہیں بار بار اسی تردید بھی کرتے جاتے ہیں کہ ہمارا مطلب روشن خیالی اور اعتدال پسندی سے مغربی تہذیب لانا نہیں ہے. اسے اردو کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہہ مکرنی. کہہ مکرنی یہ ہوتی ہے، وہ پہلی کی ایک قسم ہے کہ اس میں پہلی کہی جاتی ہے اور اس کے آخری جملے میں آ کے، اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ زیادہ پہلیاں بھی بہت بنائی ہیں، انہوں نے کہہ مغرنیاں بھی بہت بنائی ہیں کہ وہ ایک پوری بات کہتی ہے اور آخر میں آ کے کہتی ہے کہ سکھیری فلاں نہ سکھیری فلاں، یعنی وہ بات وہ ہے جسے کہہ کے خود مکر جاتی ہے. کہتے یہ ہیں کہ ہم روشن خیال بنانا چاہتے ہیں قوم کو، ہم اعتدال پسند بنانا چاہتے ہیں، اس رجعت پسندی سے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں. اور ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مغربی تہذیب اپنا لیں. گویا پہنے تو آپ شلوار لیکن پنڈلی ننگی کر دیں، اور پہنے تو آپ شرٹ لیکن ذرا اسے اونچی کر دیں، اور پہنے تو آپ قمیص لیکن اس کی آستین غائب کر دیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا جی. پہنے تو آپ مشرقی لباس لیکن اسے چست اتنا کر دیں کہ وہ جسم کے زاویے اور خطوط پوری طرح نمایاں ہوں کے سامنے آئیں کہ جنہیں شریعت نے حد سطر میں رکھا ہے. یعنی اسلام اتنا روشن خیال اور اعتدال پسند دین ہے،
اسے پتا تھا وہ عالمگیر دین ہے کہ اس نے فیصل آباد میں بھی آنا ہے اور اس نے قطب جنوبی اور قطب شمالی میں بھی جانا ہے، لہذا اس نے قرآن مجید میں آپ کو لباس کی تراش خراش نہیں دی، درزی خانہ نہیں کھولا، اس نے آپ کو حد سطر بتائی کہ بھئی مرد کی حد سطر یہ ہے اور عورت کی حد سطر یہ ہے، اور حد سطر میں جہاں لباس کا ساتر ہونا ہے تو اس میں 3 شرطوں کا ہونا لازمی ہے کہ جو خطوط چھپانے ہیں ان کا رنگ بھی چھپے، ٹرانسپیرنٹ لباس نہ ہو، اس کے خطوط بھی چھپیں وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ وہ خطوط نمایاں ہو جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ موسموں کے شدائد سے آپ کے جسم کو بچائے، اچھا نظر آئے۔ عورت ایسا لباس پہنے جو گھر میں پہنتی ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ یہ ابھی پنجاب یونیورسٹی میں ایک سیرت پر انہوں نے مجھے تقریر کرائی، اور وہ پروگرام سارا یونیورسٹی کی خواتین کے لیے تھا، تو جو اسلامیات کی شعبے کی ہیڈ تھی انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، اور اسے آپ اندازہ کر لیں کہ دراصل قصوروار ہم صاحبان علم کتنے ہیں اور ہمارے عوام کتنے ہیں۔ اس نے کہا جی میں بڑی پریشان ہوتی ہوں، گھر سے وضو کر کے آتی ہوں، وضو قائم نہیں رہتا، تو یہاں وضو کرنا پڑتا ہے تو یہ آستین چڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت ٹائٹ آستین پہنی ہوئی تھی اس نے، تو کیا میں اس پہ مسح کر لوں؟ یہ اس کا سوال تھا۔ مجھے اس پہ ہنسی نہیں آئی، بلکہ اپنے دل میں ایک ملامت کا احساس ہوا، اس بنیاد پر کہ یہ نمازی ہے مگر اسے کسی نے آداب اسلام نہیں سکھائے، نماز کی اٹک بیٹک سکھا دی، وہ تو یہ کرتی ہے، لیکن نماز جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ سورہ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری کمزوری کا ذکر کیا، ان الانسان خلق ہلوعا، کہ یہ فطرتاً جو ہے نا بڑا کم ظرف ہے، اس کم ظرفی سے بچنے کے لیے آگے جو علاج بتایا وہ الا المصلین، کہ نماز پڑھو، نمازی ہوگا تو پھر یہ فطری کمزوری اس کی جائے گی۔ تو وہ نماز یہ نماز نہیں ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، یہ تو اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، وہ نماز وہ ہے جو خدا کے سامنے حاضری کی بات ہے۔ تو بہرحال میں نے اس خاتون سے یہ کہا، اب اسے کہتے ہیں حکمت تبلیغ، اگر کوئی اور صاحب ہوتے تو اسے فوراً کہتے کہ تم تو یہ بے دینی کرتی ہو، یہ لباس تو ایسا ہے، لباس تو ویسے، میں نے اس لیے کہ مجھے اسے سمجھانا ہے اور اس طرح سے سمجھانا ہے جس سے یہ عمل پر آمادہ ہو جائے۔ میں نے اسے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ یہاں جب پڑھانے آتی ہیں تو ڈھیلی آستین والی قمیض پہن کے آیا کیجیے، یہ قمیض تو آپ کے شوہر کے سامنے پہننے کی ہے، آپ کے محرموں کے سامنے پہننے کی ہے، جب آپ محرموں کو چھوڑ کے آ رہی ہیں تو پھر ذرا ڈھیلا لباس پہن لیا کریں تاکہ اسے چڑھانے میں، آپ کو وضو کرنے میں سہولت ہو جائے گی، پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں پوچھنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ آستین پر مسح کرنے سے نا وضو نہیں ہوتا۔ کہنے لگی ہاں یہ بات آپ نے اچھی بتا دی ہے، آئندہ میں ایسا ہی کروں گی۔ تو میرا مقصد حل ہو گیا کہ اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ تہذیب پر حملہ ہو رہا ہے، اور تہذیب پر حملہ خود ہمارے ہاتھوں کیا جا رہا ہے۔ اس حملے میں ہم سارے شریک ہیں اور ہم سوچ کے نہیں دے رہے۔ اب آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ یہاں اگر کسی سے کوئی ایسی بات کہیں کہ جی یہ دین کے خلاف ہو رہا ہے تو وہ فوراً ڈنڈے اٹھا کے کہتا ہے کہ چلو لڑائی لڑنے چلتے ہیں، جہاد کرنے چلتے ہیں، اسے جہاد قرار دیتا ہے اس فساد کو۔ 3-4 سال سے ایک ریڈیو ہے، ریڈیو رمضان، اور ایک ریڈیو ہے ریڈیو اسلام، یہ دونوں وہاں میکسیکو میں ہیں، اس میں
گلاسکو میں. رمضان کا جو پروگرام ہے شہری کا وہ پورے مہینے الحمدللہ میں کرتا ہوں, اور عید کا خطاب بھی میں کرتا ہوں یہاں سے ٹیلی فون پر. نماز وہاں امام صاحب پڑھاتے. تو مجھ سے سوال کیا, خواتین کی طرف سے سوال آیا اسی اسکارف پر. اسی زمانے میں ٹونی بلیر صاحب کا اور ان کے وزیر خارجہ کا بیان آیا تھا کہ اسے بند کر دیا جائے, یہ انسانی تفریق پیدا کرتا ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا خاتون نے کہ یہاں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہاں ہم جلوس نکالیں, ہمارے کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں توڑ پھوڑ کریں, اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. ہمارے کرنے کا کام میں نے کہا یہ ہے کہ تم ایک آئینی اور قانونی ملک میں رہتی ہو, اسے کورٹ میں لے جاؤ ان دونوں کے بیان کو, اور دلیلیں میں تمہیں دیتا ہوں, اپنے وکیل کے ذریعے بات کرو کہ ہمارا اسکارف اتروانا ہے کہ ہم تفریق پیدا کرتے ہیں, تو سکھوں کی پگڑی بھی اترواؤ. سکھ پگڑی پہنتے ہیں وہاں, ان کی پگڑی کوئی کسی نے نہ اتروائی. کیوں؟ آپ ذرا غور کر لیں کہ وہ ایئر مارشل کے عہدے تک گئے ہیں, ان کی پگڑی کسی نے نہیں اتروائی. اور ایک بات اور بھی یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بچہ تھا وہ اوپر سے گرا ہے, اس کی شاید ٹانگ وغیرہ اللہ کچھ دیر کے لیے وہ لے کے جا رہے ہیں. وہ ساتھ والے کی مسجد کے گھر کے ساتھ کہ جہاں جو مرضی ہے کر لو, تو کوئی دادی ہے نہ فریادی ہے. آپ اپنی عدالتوں میں جائیں, ان سے کہیں سکھوں کی پگڑی اترواؤ اگر ہمارا اسکارف اتروانا ہے, ننز کے اسکارف اترواؤ اگر ہمارے اسکارف اتروانے ہیں, پوپ کی ٹوپی اترواؤ اگر ہمارے اسکارف اتروانے ہیں, یہودی کے ربی کی ٹوپی اترواؤ اگر ہمارے اسکارف اتروانے ہیں. وہ جو 6 گوشیا ٹوپی اوڑھتا ہے ڈیوڈ اسٹار کے نمونے کی, وہ ٹوپی کیوں نہیں تفریق پیدا کرتی؟ اور پوپ صاحب کی یہ ٹوپی جیسے اب ہم بھی اوڑھنے لگے ہیں, یہ جالی والی ٹوپی ہے جی, یہ اترواؤ نا بھائی ادھر سے, اور اس کا چوگا اترواؤ نا وہاں سے, وہ بھی تو تفریق پیدا کرتا ہے. تو دلائل تو دیکھیں آپ, دیکھیں یہ ان کو اعتدال کے اندر نظر آتا ہے. اور یہ جو سکھوں کی پگڑی کی بات میں نے کی, یہ اتنی بھیانک بات ہے, اگر صرف اسی پر غور کر لیں آپ تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا دشمن کیا چاہتا ہے. سکھ برطانیہ میں بھی ہیں, یورپ کے ہر ملک میں ہیں, اور بڑی سے بڑی پوسٹ پر ہیں. پاکستان میں بھی ہیں اور بڑی سے بڑی پوسٹ پر ہیں. ہندوستان میں بھی ہیں اور بڑی سے بڑی پوسٹ پر بھی ہیں. یہاں تک کہ وزیر اعظم جو ہے سکھ بیٹا ہے, پگڑی باندھے ہوئے بیٹھا ہے. ان کی پگڑی کیوں نہیں اتری؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک بات بتاؤں جو ابھی تک قائم ہے, حالانکہ پتہ نہیں یہ قانون 1908 میں بنا یا 1910 میں بنا, کہ ریل کے ہر ڈبے کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مسافر اپنے پڑوسی سے اجازت کے بغیر تمباکو نوشی کرے گا تو ریلوے ملازمین کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اسے منع کرے, نہ مانے تو گاڑی سے اتار دے. تو یہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ قانون سکھوں نے منظور کرایا تھا کیونکہ ان کے ہاں تمباکو نوشی حرام ہے. تو سکھ اتنی چھوٹی سی اقلیت, اس کے تمباکو نوشی کے قانون کو تحفظ دینے سے انہیں کوئی خطرہ نہیں, اور آپ اور میرے جیسے بے عمل مسلمانوں سے انہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ آپ سے اور ہمیں سے جو خطرہ ہے وہ یہ کہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کو ابھی کلیجے سے لگائے بیٹھے ہیں. وہ جوائنٹ فیملی سسٹم توڑنا چاہتا ہے. آپ حیا اور بے حیائی کے درمیان دیوار تعمیر کیے بیٹھے ہیں. آپ فحاشی اور بدکاری کے درمیان حد فاصل قائم کیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ عورت کا احترام کرتے ہیں, اسے ماں سمجھتے ہیں. وہ ماں بوڑھی ہو جائے تو اسے محتاج خانے میں جمع کرا دیتا ہے.
باپ بوڑھا ہو جائے تو وہ اسے جنت کا دروازہ نہیں سمجھتا، وہ اسے محتاج خانے میں جمع کرا دیتا ہے۔ وہ بچے یتیم ہو جائیں تو انہیں یتیم خانے بھیج دیتا ہے۔ اس کے خود اپنی اولاد پیدا ہو جائے تو اسے نرسری میں داخل کرا دیتا ہے۔ اس کے ہاں سسٹم آف فیملی ختم ہو گیا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ ناک کٹے ہوئے لوگ آ رہے تھے اور انہوں نے دوسرے دیکھا کہ یہ ناک سیدھی والے لوگ آ رہے، اب یہ ہمیں کہیں گے تم تو نکٹے ہو، تو انہوں نے دور سے ہی شور مچانا شروع کر دیا، یہ ناکو آ رہے ہیں، ناکو آ رہے ہیں، ناکو آ رہے ہیں، تاکہ یہ ہمیں نکٹا نہ کہیں۔ تو سارا یورپ نکٹا ہے، ہماری ناکیں ابھی ثابت ہیں، تھوڑی تھوڑی گھس تو ضرور گئی ہیں۔ ان رسومات نے جنہیں ہم نے اپنایا ہوا ہے ان میں کچھ گھس گئی ہیں، لیکن وہ پھر بھی بہرحال ان سے ذرا بڑی بڑی ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جناب روشن خیالی اور اعتدال پسندی میں اسلام کے مقابلے پر کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ ہمارا دین تو اتنا معتدل مزاج ہے، جب آدمی حالت اشتعال میں ہوتا ہے اور حالت جنگ میں ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا، اپنے آپے میں ہو تو حالت جنگ میں نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان غزوہ میں اپنی تلوار لہرا کے کہا ہے کوئی جو اس کا حق ادا کرے؟ حضرت علی نے بھی کہا مجھے دے دیجئے، حضرت ابو بکر نے بھی کہا مجھے دے دیجئے، حضرت عمر نے بھی، تمام صحابہ نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار کسی کو نہیں دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکار یہ مجھے دے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے کہا ہاں تم اس کا حق ادا کرو گے، انہیں دے دی۔ بہرحال وہ جتنا انہوں نے حق ادا کرنا تھا وہ کیا، اس کی تفصیلات میں تو میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ میں ایک خاص نقطے کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم پر ایک الزام ہے، اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اب ابو دجانہ کے ہاتھ میں نبی کی تلوار ہے اور وہ مارتے کاٹتے میدان جنگ میں، ان کی تلوار اٹھتی ہے ایک شخص کی گردن پر گرنے کے لیے۔ میدان جنگ ذہن میں رہے اور یہ اشتعال جنگ ذہن میں رہے، شدت جذبہ ذہن میں رہے، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہیں، اور پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی جو لڑنے کے لیے آیا ہے تلوار بلند کر کے یہاں تک آ گیا ہے کہ اب یہ تلوار اس فرد مقابل کی گردن پر بس لگنے والی ہے۔ تو جب اس تلوار پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو کرنیں منعکس ہوتی ہیں، وہ جس کو مارا جانے والا ہے اس کا منہ دوسری طرف ہے پیٹی طرح، اس نے اپنے سر پر سرخ رومال باندھا ہوا ہے۔ تو اب اسے احساس ہوا کہ کوئی چیز آئی، کوئی ہتھیار آیا، کوئی حربہ آیا میری گردن پر، تو وہیں سے اس نے چیخ ماری، اور چیخ کیا ماری کہ ہائے میں مری۔ پتہ لگا کہ یہ مرد نہیں کوئی عورت ہے، وہ تلوار وہیں رک گئی، وہ ہاتھ اس سے آگے نہیں بڑھا، اس لیے کہ ان کے پیغمبر نے کہا ہوا تھا کہ کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھے گی، کوئی بچہ قتل نہیں ہوگا، کوئی عامی نہیں مارا جائے گا، کسی مذہبی پیشوا کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کی مذہبی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑا جائے گا، کوئی ہرا بھرا درخت نہیں کاٹا جائے گا، کوئی کھیتی نہیں جلائی جائے گی، کسی سول آبادی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اعتدال پسند ہم ہوئے کہ تم ہوئے اعتدال پسند؟ اب غور کریں کون ہے اعتدال پسند؟ ہم ہیں اعتدال پسند۔ لیکن ان کی ہماری لڑائی ہمارے اس اسلام سے نہیں ہے، ان کی اس تہذیب سے ہے کہ جسے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں، وہ ہے بڑی منصوبہ بند قوم۔ اس منصوبہ بند قوم نے 150 برس پہلے جو بات کہی تھی ان کے ایک پالیسی ساز نے، تو اس نے یہ کہا تھا، آپ نام تو بار بار اس کا سنتے ہیں، جس نے ہندوستان کا نظام تعلیم بنایا تھا بر صغیر کا، لارڈ میکالے۔ تو اس نے کہا تھا ہمارا مدعا یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں لوگوں کو انگریز بنانے آئے ہیں، ہمارا مدعا یہ ہے کہ لوگ یہاں کے ہوں مگر سوچیں ہمارے ذہن سے،
یعنی اس کے نظام تعلیم کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس پر کام ہوتا رہا 1.5 صدی. ایک نسل تو وہ تیار ہو گئی جس کا میں نے ابتدا میں آپ سے ذکر کیا کہ سارے ملکوں کے حکمران جو ہیں وہ اس نسل کے لوگ ہیں کہ جو رنگ ہمارے ذہن ان کے. پھر جب پاکستان ٹی وی کا آغاز ہو رہا تھا تو پہلے جنرل مینیجر نے، پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر نے جو تقریر کی تھی اس نے بھی کہا تھا کہ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے والے بچے تو ہوں ٹی وی والوں کے، لیکن سوچیں ہمارے ذہن سے. آج وہی ہو رہا ہے، اور بات اب ٹی وی پر نہیں ہے، بات اب ڈش اینٹینا پر ہے، بات اب کیبل پر ہے، بات اس سے بھی آگے بڑھی ہے تو بات کمپیوٹر پہ ہے، بات اس سے بھی آگے بڑھی ہے تو وہ اس پر انٹرنیٹ پر آ گئی ہے. بات پتہ نہیں اب اس سے اور آگے کہاں بڑھے گی، لیکن ہم اس کی طرف کچھ سوچ نہیں رہے، اس کا کوئی تدارک نہیں کر رہے. ہم تو اپنی آپس کی یا دست و غریبہ میں لگے ہوئے ہیں یا ان ایشوز پر لڑائیاں لڑ رہے ہیں کہ کبھی اس سے باہر اور کبھی اس سے اندر اور کبھی اس کے خلاف اور کبھی اس کے موافق. تو بھائی میں نے آپ کے سامنے اعتدال پسندی روشن خیالی کا ایک نیا چہرہ رکھا ہے، اور وہ چہرہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو بچائیے. یہ حملہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے. آپ کیسا غضب خدا کا، یہ نہیں دیکھتے کہ وہی یورپ کا مرد 11 کپڑے پہنتا ہے تو جینٹل مین بنتا ہے. وہ انڈر ویئر پہنتا ہے، پھر وہ پتلون پہنتا ہے، پھر وہ بنیان پہنتا ہے، پھر وہ قمیض پہنتا ہے، قمیض کے اوپر پھر وہ واسکٹ پہنتا ہے، واسکٹ کے اوپر پھر وہ کوٹ پہنتا ہے، کوٹ کے اوپر وہ چسٹر پہنتا ہے، چسٹر کے اوپر ایلسٹر پہنتا ہے، پھر وہ ہیٹ لگاتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، اس پر ایک پن لگاتا ہے، جیب میں ایک رومال لگاتا ہے. تب وہ جنٹل مین بنتا ہے، تب وہ سوسائٹی میں جاتا ہے. ان میں سے کوئی چیز کم ہو تو وہ سوسائٹی میں نہیں جا سکتا. اور خواتین کو انہوں نے کس حقوق خواتین کے نام پر کس طرح اٹھایا ہے کہ جو خاتون لباس کم سے کم پہنے، زیادہ سے زیادہ اتار دے، وہ لیڈی بنتی ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے. اور دوسری آخری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب خواتین کو حقوق ہم نے دیے. بس اسی پر میں معاملہ لا کے اپنی تقریر کا ختم کر دیتا. سب سے بڑا حق وراثت ہم سے پہلے بتائے کون کس نے دیا؟ خواتین کو حق وراثت اسلام نے دیا. خواتین کو حق ملکیت اسلام نے دیا. خواتین کو حق آزادی رائے اسلام نے دیا. لڑکی کی رضا کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ اب بھی اس گرے ہوئے حالات میں بھی آپ 2 وکیل لے کے وہ لڑکی کے دستخط کرانے جب جاتے ہیں تو کیا کرانے جاتے ہیں؟ لڑکی کی اجازت لینے جاتے ہیں، اور آ کے مولوی صاحب کے سامنے گواہی دیتے ہیں اس بات کی. وہ 2 گواہوں سے پوچھتے ہیں کیوں جی اجازت دے دی؟ ہاں جی دے دی. اتنے مہر پر دے دی؟ ہاں جی دے دی. تم گواہ ہو؟ اچھا مجھے نکاح پڑھانے کا اختیار دیتے ہو؟ گویا لڑکی نے اپنے نکاح کا اختیار ولی کو دیا، وکیل کو دیا، وکیل کے 2 گواہوں نے گواہی دی، تب مولوی صاحب نے اس کا نکاح پڑھا. تو یہ حق بھی ہم نے دیا. ووٹ کا حق سب سے پہلے ہم نے دیا. برطانیہ نے روس نے ووٹ کا حق 1917 میں دیا. امریکہ نے ووٹ کا حق 1920 میں دیا. برطانیہ نے ووٹ کا حق 1928 میں دیا. فرانس نے ووٹ کا حق عورتوں کو 1944 میں دیا. سوئٹزرلینڈ نے ووٹ کا حق عورتوں کو 1971 میں دیا. میں نے پورا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ان کا، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے اعتدال پسند ہو اور ہم بڑے روشن خیال. ہم نے تو ووٹ کا حق صلح حدیبیہ کے موقع پر دے دیا تھا عورتوں کو، جب عمرہ کیے بغیر واپس جا آ رہے تھے 1400 اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور عمرہ کیے بغیر احرام کیسے اتاریں؟ کوئی اتار نہیں رہا.
تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلے آپ حلق کرائیں, سب سے پہلے آپ احرام اتاریں, آپ نہیں اتاریں گے تو ان میں سے کوئی نہیں اتارے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر عمل کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ خواتین کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے. یہ اظہار رائے کا پہلا حق تھا. اور جب حضرت عثمان کی خلافت کی بیعت ہو رہی تھی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ سن 23 اور 24 ہجری کے زمانے کا واقعہ ہے, خواتین سے حضرت عثمان کے لیے ووٹ لیا تھا, ان کی رائے معلوم کی تھی, اس کے بعد فیصلہ کیا تھا حضرت عثمان کی خلافت کا. تو تم ہمیں رجت پسند کرتے ہو, تم ترقی پسند بنتے ہو. 1971 میں ووٹ کا حق دے کے بھائی ہم نے تو 1924 میں 1924 کا ہم نے تو 24 ہجری میں یہ حق دے دیا تھا. تو لہذا یہ اسلام ہے اور یہ ہمارے خلاف الزامات ہیں اور یہ ان کی اعتدال پسندی ہے اور یہ ہماری روشن خیالی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تہذیب کی, اس کے تمدن کی, اس کے کلچر کی, اس کے سسٹم آف لائف کی پوری حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد دینی تقاریر کے بارے میں ایک دو سوال, پھر اذان اور نماز کے بعد دعا. میں صرف 1 منٹ لیتا ہوں. یہاں کی بیٹی فیشن, شاپنگ, آؤٹنگ کی دردادہ ہے اور جوان بھی فلم, سموکنگ, میک اپ کا شہزادہ ہے. بچہ غیر ممالک جانے پر آمادہ ہے. یہاں پہ ہر شے ہونی چاہیے یورپ اور جاپان کی. اس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان. آگے خواہش ہے بھی کاش یہاں کی ماں بیٹی بازاروں سے شرما جائے, کھیل تماشے, فیشن چارٹ اور پکنک سے کترا جائے اور خوشی سے چادر چار دیواری کو اپنا جائے. شرم حیا کا گہنا پہنے ہو پتلی ایمان کی, جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان. میں اول تو کوشش کی ہے کہ کسی سوال کو تشنائے جواب نہ چھوڑوں, لیکن پھر بھی اگر کسی بات سے کوئی وضاحت نہ کر پایا ہوں, یہ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن پیدا ہوئی ہو, کوئی ایسی بات پیدا ہوئی ہو جو میرے معافی الضمیر میں نہیں تھی, لیکن الفاظ بعض دفعہ زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں, تو میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.